اور جو قوم آرٹ کے نام پر اپنی عورت کو گھر سے نکالتی ہے، جو قوم اپنی عورت کو شمع محفل بناتی ہے، جو قوم عورت کو گھر کے کمرے سے نکال کر چوراہے پر کھڑی کرتی ہے، جو قوم عورت کو عزت اور احترام کی جگہ سے نکال کر عورت کو بکاؤ مال بناتی ہے، لوگوں کی نظروں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے منڈی کی محفل بناتی ہے، جو عورت کو ساز و سامان بنا دیتی ہے، جو قوم عورت کو تجارت کا ذریعہ بنا دیا کرتی ہے، تو یہ وہ چراغ ہے جب گھر سے نکلتا ہے تو گھر تاریک ہو جایا کرتے ہیں، اور جب یہ چوراہے پر آتا ہے تو نوجوان برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ یونانی قوم اس وقت برباد ہوئی اور دنیا سے صفائے ہستی سے ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ رومی قوم ابری جب ان کو بھی آرٹ کی بیماری لگی، اس وقت ان کی حالت یہ تھی، جب اس قوم نے ترقی کی کہ ایک شخص نے اپنے گھر میں اپنی بیٹی کے سامنے اپنی بیوی کو بوسہ دیا، تو روم کے سینٹ نے اس بندے کے خلاف قرارداد پاس کی اور اس کو سزا دی گئی۔ اس وقت رومی قوم دنیا کی سپر پاور قوم تھی، لیکن جب اس نے اپنی عورت کو گھر سے نکالا، شمع محفل بنایا، وہ قوم صفائے ہستی سے مٹ گئی۔ اسلام آیا، اسلام نے یہی کیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اے مومنات، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، گھروں میں بیٹھی رہو، جاہلوں کی طرح، دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے اپنی خوبصورتی کو، اپنے حسن و جمال کو گلیوں اور چوراہوں کی زینت نہ بناؤ۔ صحابیات، مومنات بلا وجہ کبھی گھر سے نہ نکلتی، نماز پڑھنے کے لیے سرور کونین سے پوچھا گیا، نبی مکرم نے فرمایا تمہیں مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی اجازت تو ہے، لیکن اگر تم گھر میں نماز پڑھو تو یہ تمہارے لیے مسجد کی نماز سے افضل ہوگی۔ اور صرف گھر میں نہیں، فرمایا صحن سے، اپنے کمرے میں، اپنے برآمدے میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور برآمدے کی نسبت اپنے اندر کے کمرے میں نماز پڑھے گی تو یہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اسلام نے عورت کو گھر میں بٹھا کر احترام دیا، عزت دی، بہن کی صورت میں اس کے قدموں میں انسان کی عزت کو نچھاور کیا، ماں کی صورت میں فرمایا اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے، اور فرمایا آدمی معاشرے میں وہ بہتر ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔
اس وقت ہے جب عورت گھر میں بیٹھتی ہے، اور جب باہر نکلے تو شمع محفل بننے کے لیے نہیں، چوراہوں پر کھڑے ہونے کے لیے نہیں، اپنے حسن کو بیچنے کے لیے نہیں، اپنے جسم کو تجارت کے لیے نہیں، جسم کی نمائش کے لیے نہیں، فرمایا نکلے اپنی نظروں کو جھکا کر نکلے بے آواز ہو کر نکلے، گھر سے باہر جائے اس کے جسم پر خوشبو نہ ہو، فرمایا جس عورت نے خوشبو لگائی اور پھر گھر سے نکلی، اگر وہ خوشبو مردوں تک پہنچ گئی اس عورت کو وہ زانیہ عورت ہے، اسے جنابت کرنا چاہیے۔ اور مردوں کو کہا عورت گھر سے باہر نکلے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی مومنوں سے کہہ دیجئے عورتیں سامنے آئیں تو دیدے پھاڑ کر نہ دیکھیں، احترام سے، عزت سے، احتشام سے ان کی قدر کرتے ہوئے اپنی نظروں کو جھکا لیں، فَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے، یہ طہارت ہے، یہ دل کی صفائی ہے، یہ نفس کی تطہیر ہے، یہ تزکیہ نفس ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ خبردار ہے، خبر رکھنے والا ہے جو لوگ کر رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ مجھے کس نے دیکھا ہے، کسی کو کیا خبر ہے، میں تو کنکھیوں سے دیکھ رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن تمہارا بنانے والا سارے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی مومنات کو بھی کہہ دیجئے، حرینات کو بھی کہہ دیجئے، عزت و احترام والی عورتوں سے بھی کہیے، جب باہر نکلے مومن مرد سامنے آئے، یغضضن من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو جھکا لیا کرے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ، اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کرے۔ دونوں کو جوڑ کر اس لیے بیان کیا کہ پہلے آنکھ بھٹکتی ہے، آنکھ کے بھٹکنے سے دل بھٹکتا ہے، اور جب دل بھٹکتا ہے پھر انسان کی پاک دامنی ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتے ہیں، اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کی جائے۔ سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، نظر ان شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک بہت بڑا تیر ہے، شیطان کے زہریلے تیروں میں سے تیر ہے، اس لیے اس کی حفاظت کیجیے، نظروں کو جھکا کر رکھیے، نظر